اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی مختصر نوٹس پہ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ یہاں تشریف لائے۔ اس پر ہم متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کروں، اس وقت رابطہ کمیٹی کے اراکین یہاں ہم سب موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب جو ہیں قاسم علی رضا بھائی ممبر رابطہ کمیٹی، اور میرے بائیں جانب جو ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، اور میرے پچھلی جانب جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ شعبہ خواتین سے یاسمین نوین باجی اور شبنم طارق باجی اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے اراکین اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ آج کی جو پریس کانفرنس جس کی وجہ سے یہاں ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے، اس بات کو بتلانا بھی ہے تاکہ دنیا کی نالج میں بھی آئے کہ جب سے متحدہ قومی موومنٹ، اور اگر ہم 1984 کے مہاجر قومی موومنٹ پر جائیں تو جب سے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے جب سے ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اسی وقت سے اسٹیبلشمنٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ان گنت سازشوں کے جال جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اس میں کبھی بھی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں آئی۔ آج میں تھوڑی سی مختصر تفصیل آن ریکارڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والے اور جو لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں ان کا چہرہ مزید ایکسپوز ہو، جو متحدہ قومی موومنٹ بالخصوص مہاجر قوم کے خلاف آج تک جو ہے سرگرم عمل ہے، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طرح مہاجروں کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح جو ہے وہ کاٹ دیں۔ جب 8 اگست سن 1986 کو متحدہ قومی موومنٹ نے نشتر پارک میں جب جلسہ کیا تو اس جلسے سے جو متحدہ قومی موومنٹ نے جو اس کو پذیرائی ملی، اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ کو پذیرائی ملی، تو اس دور سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ آج مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ یکجا نہیں ہونے دینا ہے، اور اس کے ساتھ بالترتیب جو ہے مختلف حالات اور واقعات جو ہے وہ شروع ہوتے چلے گئے۔ آپ قصبہ علی گڑھ کے سانحے کی بات کریں کہ جس میں سینکڑوں لوگوں کو ایک صرف 3 دن کا، اگر آپ پوری ہسٹری کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 1986 کی، اور سن 2011 میں بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ ہسٹری جو ہے جب کٹی پہاڑی کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پوری سٹی جو ہے وہ پورا ایریا قصبہ علی گڑھ کا جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، اور پوری صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، اور وہاں پر ہر چیز جو ہے بند تھی، اور لوگوں کو وہاں پر بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا۔ نہ صرف شہید کیا بلکہ وہ تمام ڈرگ پیڈلرز، جتنے بھی وہ قوم پرست جو لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو آگ میں جو ہے وہ دھکیلا ہے۔ اس میں ایک بچہ بچا تھا جس میں جو شہید ہو گیا تھا، اس کی انگلی سے اس کی دادی نے اس کو پہچانا تھا، تو وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ جو وہ چیزیں موجود ہیں۔ قصبہ علی گڑھ کا سانحہ صرف کم نہیں ہوا، اس کے بعد لوگوں کی تسکین نہیں ہوئی، تو اس کے بعد جب متحدہ قومی موومنٹ کا جلسہ تھا تو جب ہم یہاں سے جب سراب گوڑ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے ہمارے اس جلسہ کے اوپر جو لوگ قافلے در قافلے جو ہے اس کے چند دنوں کے بعد ہی ہم نے جلسہ وہاں پر رکھا تھا حیدرآباد میں پکا قلعے پہ، تو وہاں پر بھی جو ہے سراب گوڑ کے اوپر جو ہے وہاں پر ہم پر فائرنگ کی، اور اس میں درجنوں لوگ جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ مارے گئے۔ جب بھی لوگوں کو تکلیف میں محسوس ہوئی، جب بھی وہ اس اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ انا کو تسکین نہیں پہنچی، اور جب بانی و قائد طریق نے پکا قلعے میں جا کے جلسہ کیا تو وہاں پر بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہاں پر بھی بے دردی سے جو شہید کیا، اور ڈاکٹر قادر مکسی جیسے بے شرم لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ پلنے والے لوگوں نے، جو آج بھی اگر ہم اس کو دیکھیں 87-88 کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں تو اس میں مہاجروں کو بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ ہاسپٹل میں جن ہاسپٹل میں وہ لاشیں پہنچ رہی تھی، وہ لاشوں کے جو ہاسپٹل کے جو فلور تھے وہ لب جو ہے وہ خون سے بھر رہے تھے، اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو آپ کا جو ٹخنا ہوتا ہے پاؤں کا وہ جو ہے وہ ڈوب رہا تھا، لیکن کہ خون اتنا تھا ہاسپٹل کے اندر اس فلور کے اوپر کہ خون وہاں پر چیزیں جو ہے وہ سب چیزیں ہوئی تھیں۔ ان تمام تر واقعات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، اور وہ سلسلہ بتدریج جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ 19 جون 1992 بھی آ جاتا ہے، مگر اس 92 سے پہلے کہ جو لوگ ایم کیو ایم میں داخل کیے گئے تھے، انٹروڈ کیے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ، جب ان کو نکالا تو 19 جون 1992 کے آپریشن سے پہلے ہی ان کو نکال دیا گیا تھا،
تو اسٹیبلشمنٹ کے کرم فرما ایم کیو ایم کے مد مقابل ان کو لے کے اگر ان کو ایم کیو ایم حقیقی کا نام دے تو میری نظر میں تو ایم کیو ایم حقیقی تھی ہی نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹولہ تھا جس نے ایم کیو ایم کے خلاف یہ ظلم بپا کیے. اور آج جو ہمارے قبرستان بالخصوص شہداء قبرستان آج جو آباد ہیں وہ انہی زر خرید بے غیرت بے شرم جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ آباد ہوئے. اس کا نقصان مہاجر قوم کو ہوا. ایم کیو ایم نہیں بکی، قائد طریق الطاف حسین نہیں بکے. یہ ایٹراسٹیز اسی وجہ سے ہوئی کہ الطاف بھائی کو خریدنے کی کوشش کی گئی. حمید گل جیسے لوگ آئے، ان لوگوں نے الطاف بھائی کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کی جو ہے وہ پیشکشیں کی، مگر الطاف بھائی نے ایک انچ بھی اپنی قوم کا، اپنے پارٹی کا، اپنے ضمیر کا جو ہے وہ سودا نہیں کیا. 1992 میں جو کچھ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کا، سپورٹرز کا جو ہمارے پلیٹ فارم سے کام کرتے تھے ان کا ماورا عدالت قتل ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک طویل داستان تھی جو 19 جون 1992 سے لے کے 96 تک کے دور میں 2 حکومتیں بھی جو ہے وہ ڈیزالو کی گئیں. اور اس ڈیزالو ہونے کے جو کوٹیشنز تھے کوٹ اینڈ کوٹ تھے وہ یہی تھے کہ جو ان تمام لوگوں کے ماورا عدالت قتل ہوئے، ان لوگوں کو مارا گیا، اور ان کے جو صدور تھے اس دور کے انہوں نے اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹاپل کرنے کا اعلان کیا تھا. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ پہ ہیں اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. پھر گورنر آج بھی لگ جاتا ہے 99 کے اندر، بہت سارے واقعات ہیں. پھر مشرف کا بھی دور آتا ہے، اس دور میں بھی لوگوں کی انا کی تسکین نہیں ہوتی، اور اس دوران میں بھی جو ہے ایک بیک نامی تنظیم بنا دی گئی تھی. پھر اس کے بعد سنی تحریک جو ہے ان کے پلیٹ فارم سے بنا دی گئی، جو وہ آ کے جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے ان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور آئے دن کراچی کے اندر جو ہے وہ میسیکرز جو ہے وہ ہوتے رہے. انڈر ورلڈ کو لے کے آ گئے شہر کے اندر، انڈر ورلڈ کا نام لے کے آ گئے، وہاں پر اس کو پیدا کر دیا. پھر گینگ وار آ گئی، اور اس پوری صورتحال میں جو 92 کی جو صورتحال گزری اس میں جو موسٹ نوٹوریس کردار ادا کیا ہے وہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ کام کرنے والے لوگ تھے. ہم نے زندگی بھر ان کا جو ہے کبھی نام نہیں لیا سوائے اس کے مرنے کے اوپر. چودھری سرور اعوان، جس کو پی پی آئی کہتے ہیں، پنجابی پختون اتحاد، انہوں نے کیا ظلم جو ہے ان علاقوں میں، شاہ فیصل، ملیر، کرنگی اور جو کراچی کے جتنے علاقے محمود آباد، وہاں پر جو کچھ ظلم کیا وہ سب کے سامنے آن ریکارڈ ہے. وہ ریکارڈ آج بھی تاریخ میں موجود ہے. آج نہیں تو کل آنے والا وقت مورخ جو تاریخ لکھے گا اس شہر کراچی کی، اس صوبہ سندھ کی، جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں ایم کیو ایم کے اوپر جو مظالم ہوئے وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو انشاءاللہ وہ ریکارڈ پر جو ہے وہ موجود آئیں گے. لوگوں کو 12 مئی تو یاد رہتی ہے کہ 12 مئی کو یہ واقعہ ہو گیا، 12 مئی کو اتنے لوگ مر گئے. وہ سب ڈرامہ تھا. اسٹیبلشمنٹ نے پوری ایک سازش جو ہے وہ رچی تھی. وہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ تمام چیزوں کو پر اس کو ایسے شان و شوکت سے منایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی اس دن جو ہے وہ کوئی بات ہوئی تھی اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹوٹل صریحاً زیادتی نہیں تو پھر کیا ہے. یہ تمام چیزیں آج نہیں تو یہ بلڈ ہو رہی ہیں تمام چیزیں کہ یہ حقوق کو سلب کون کر رہا ہے، اس ملک کو کون تباہ کر رہا ہے. تباہی کے ذمہ دار ایم کیو ایم نہیں، تباہی کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئی ایس آئی، جو یہ پورے پاکستان کے اندر جس نے تمام سیاسی جماعت کو جو ہے وہ تکنی کا ناش جاتی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ آئی ایس آئی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرتی رہتی ہے. بہرحال گینگ وار کا دور بھی آپ کے سامنے ہے. اس دور کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کٹی پارٹی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پلس پیپلز پارٹی کا دور جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تمام میسیکرز جو ہیں وہ سب کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں. وہ تمام چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور اگر ہم ستمبر، اب آ جاتے ہیں لیٹسٹ سچویشن کے اوپر، ستمبر 2013 کا جو لیٹسٹ سینیریو جو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف جو آپریشن جس کا آغاز کیا گیا ستمبر 2013 میں، تو آج کی تاریخ تک یہ صورتحال رک نہیں رہی بلکہ اس میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور وہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. 10,000 سے زائد متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے گھروں پہ ریڈ پڑتی ہے. الزامات کی تو ایک طویل داستان ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف لگائی گئی کہ ایم کیو ایم دہشت گرد، ایم کیو ایم بتہ خور اور پتہ نہیں کیا کیا الزام ایم کیو ایم کے اوپر لگا رکھے ہیں. رو کے تربیت یافتہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد. یہ کیسے جاہل کے تربیت یافتہ رو کے دہشت گرد تھے کہ جب فوج ان کے گھر پہ آ رہی ہے، رینجرز ان کے گھر پہ آ رہی ہے، پولیس والے آ رہے ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکن کو لے کے بھی جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی مسلح حملہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ سب پروپیگنڈے جو ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہیں کیونکہ تمام چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. 125 لاپتہ کارکنان، ان کا کون جواب دے ہوگا؟ آئی ایس آئی جواب دے نہیں ہے اس کی
کہ جس نے اس آپریشن کی آڑ میں ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کو جو ہے وہ اٹھایا، 72 کارکنان کا جو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، کیا وہ ریکارڈ پہ نہیں آئے گا؟ کیا وہ 1500 سے زائد کارکنان جو اس وقت جیلوں میں اسیر ہیں، ان کے کیسز کیوں نہیں چلتے؟ کورٹ کے جو ہے وہ ڈائریکٹیوز چلی جاتی ہیں کسی کے اشارے کے اوپر، اور جو ہے وہ جج اس دن جو ہے وہ چھٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیا میں نہیں آتی ہیں، میڈیا میں اس کی تشہیر نہیں ہوتی ہے۔ ایون رپورٹرز ہی موجود ہیں جو اس پورے سبجیکٹ کو کور کرنے والے جو ڈیزگنیٹڈ رپورٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ خبر ہمیشہ وہ بنتی ہے کہ جو ایم کیو ایم کو ملائن کرنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہو، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم نے آن ریکارڈ یہ تمام دہائیاں، تمام تر تکالیف، یہ جو مختلف ادوار گزرے اس میں مختلف صدور بھی تھے، صدور آئے چلے گئے، ایم کیو ایم نے آن ریکارڈ بات کی، وزرائے اعظم آئے چلے گئے، ہم نے ان کی بات کی، ان سے جو ہے وہ ہم نے اپیل کی کہ مہاجروں کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس کو بند کیا جائے۔ آرمی چیفز آئے، وہ گزر گئے، ہم نے ان سے اپیل کی، مگر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں رکا۔ سپریم کورٹ لے لیجئے، ہمارا جو سندھ کا ہائی کورٹ ہے وہ لے لیجئے، تمام تر جگہوں پہ متحدہ قومی موومنٹ کی پٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، اگر کوئی سنوائی نہیں ہے تو ایم کیو ایم کرے تو پھر کیا کرے؟ ایم کیو ایم کے تمام ریپرزینٹیٹیو اور بالخصوص قائد کا طالبہ کے پاس آپشن یہ موجود ہے کہ اپنی آواز کو دنیا بھر میں جو ہے وہ لے جایا جائے اور وہاں بتلایا جائے کہ مہاجروں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو آپ یہ آواز اٹھائیں۔ اور آج جتنے بھی ممالک ہیں جو رجسٹرڈ ممالک ہیں یونائٹڈ نیشن کے، یو این چارٹر آپ کو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ پر مظالم یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو آپ اس پر اپنی آواز اٹھائیں۔ ایم کیو ایم کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو مختلف ادوار کے اندر مختلف جو وہاں پر ڈپلومیٹک کور ہے، جو وہاں پر ایمبیسڈرز ہیں، جو کانسلیٹ جنرلز ہیں، ان کا اسٹاف ہے، ان سے ملتا رہا ہے، ان کو بتلاتا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی آواز تو پہنچی، ایم کیو ایم کی آواز جنیوا تک پہنچی، ایم کیو ایم کی آواز ایمنسٹی انٹرنیشنل تک پہنچی، ایم کیو ایم کی آواز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچی، ایم کیو ایم کی آواز ہیومن رائٹس واچ تک پہنچی، جنہوں نے ایم کیو ایم کے اوپر ہونے والے مظالم پر جو ہے وہ آواز بلند کی، نہ صرف بلند کی بلکہ اس کو تحریری طور پہ اس پہ پاکستان سے اس پہ سخت احتجاج بھی کیا۔ تو الطاف بھائی کے پاس اور ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں ان کے پاس یہ ایک ڈیموکریٹک فورم موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لیٹسٹ صورتحال کے اوپر، جس کی وجہ سے ہم نے پریس کانفرنس میں آپ کو یہاں طلب کیا ہے، آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ یہاں پر آ کے ہماری بات سنیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بالکل وہی ڈیزگنیٹڈ اسٹائل کے اندر ایم کیو ایم کے خلاف اس طرح کی تمام تر وہی منفی پروپیگنڈا اور انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ میڈیا پر لائی گئیں، اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے 180% جو ہے اس کو 180 ڈگری کے اوپر جو ہے اس کو ٹرن کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ بتلایا گیا۔ ایم کیو ایم نے بھارت سے، انڈیا کے پرائم منسٹر سے کوئی مدد نہیں مانگی، کوٹ ان کوٹ ایم کیو ایم نے بھارت سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ بانی و قائد تحریک الطاف حسین نے اپنے آڈیو میسج میں اس گلے کا اظہار کیا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب، آپ جب بلوچوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھا سکتے ہیں تو آپ مہاجروں پر ہونے والے ظلم و ستم پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ وہ مہاجر ہیں جنہوں نے 1947 میں ہجرت کی تھی ہندوستان سے، جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لیے آئے تھے، اور اسی پاکستان میں مہاجروں کا جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے ایم کیو ایم نے اور بانی و قائد تحریک نے آواز اٹھائی۔ یہ صرف گلا تھا، مدد نہیں مانگی۔ مدد مانگنا، گلا کرنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس طاقت کے نشے میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھے اور برے کا فرق کیا ہوتا ہے، مگر چونکہ جب صبح شام ان کے خوابوں میں صرف ایم کیو ایم گھوم رہی ہے، اربوں کھربوں روپے خرچ کر دیے ہیں صرف ایم کیو ایم کو تباہ کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تقسیم ہو جائے، -1 فارمولا ہو جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ جو آئیڈیالوگ ہے، جو بانی ہے، وہ ہمیشہ بانی رہتا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ پی ایس پی بنا لو، آپ فاروق ستار اینڈ کمپنی کا ٹولہ بنا لو،
آپ حقیقی بنا لو، آپ بیک بنا لو، انڈر ورلڈ کی کوئی آرگنائزیشن بنا دو، کچھ بھی کر دو، مگر یہ شہر مینڈیٹ دیتا ہے تو صرف بانی و قائد طریق الطاف حسین کو مینڈیٹ دیتا ہے. اور الحمدللہ اس تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود آج بھی ایم کیو ایم کے تمام کارکنان جو مخلص ہیں، وفادار ہیں، بانی و قائد الطاف حسین کے لائلسٹ ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ الطاف کے پلیٹ فارم پر جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ہاں، جو ٹولہ ہے فاروق ستار اینڈ کمپنی کا، جس نے کل بڑے واویلا انداز میں آگے جو بکواس کی ہے، اندازہ ہے کہ کس کے پیرول پہ جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ چل رہی ہے، کس کے کہنے پہ جو ہے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. اس تمام تر باتوں کی تفصیل جو ہے وہ قاسم بھائی آپ کے سامنے بالکل اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ رکھیں گے. تمام سب چیزیں موجود ہیں، اسی لیے کہ اس کو اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طرح چل رہی ہیں اور کس انداز میں چل رہی ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اپنے پروپیگنڈے جو بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف چلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اپنی من پسند ویڈیو کو بھی ایڈٹ کر کے جو یوٹیوب پہ آپ بھیج رہے ہیں وہ آپ پہ ہی پلٹ کے واپس جائے گی، وہ ہم پر نہیں آئے گی. کیونکہ پڑھ بھی لیں، غور سے سن لیں. میں قاسم بھائی سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے اس پہ مزید جو ہے وہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ واسف بھائی. جی السلام علیکم. گزشتہ روز ضمیر فروش فاروق ستار اینڈ کمپنی نے بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی پر ایک بہتان لگایا، اور وہ بہتان یہ ہے کہ الطاف بھائی نے اپنے آڈیو پیغام میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا اور ان سے مدد طلب کی. میں فاروق ستار اینڈ کمپنی کے اس بہتان کی سخت ترین الفاظ میں تردید کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. چونکہ یہ بہتان فاروق ستار اینڈ کمپنی نے لگایا ہے، لہٰذا اگر ان میں ذرہ برابر بھی شرم، غیرت اور حیا باقی ہے تو وہ اپنے اس الزام کو ثابت بھی کریں اور قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر مہاجر قوم یہ سمجھنے میں قطعی اور قطعی حق بجانب ہوگی، ایک مرتبہ پھر حق بجانب ہوگی، کہ فاروق ستار، عامر خان اور ان کے ارد گرد پائے جانے والا مفاد پرست ضمیر فروش ٹولہ جھوٹا، مکار، عیار اور فریبی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاجر قوم کے شہداء کے لہو کا سودا کر کے مہاجر قوم کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. معزز صحافی حضرات، فاروق ستار اور ان کے حواریوں نے الطاف بھائی پر تو بہتان لگا دیا، لیکن اس وقت ان کی حب الوطنی کہاں تھی جب موجودہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے اپنے والد کی رہائی کے سلسلے میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو خط لکھا اور مدد طلب کی. فاروق ستار اینڈ کمپنی کی حب الوطنی اور غیرت اس وقت کہاں جا کر سوئی ہوئی تھی جب میاں نواز شریف کی نواسی کی شادی کی تقریب کے شرکت کے سلسلے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت 120 رکنی وفد بغیر پاکستانی ویزے کے پاکستانی سرحد میں داخل ہوا. وزیر اعظم نواز شریف کی نواسی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور پھر واپس چلا گیا. فاروق ستار نے قومی اسمبلی میں اس بات پر مذمت کیوں نہیں کی کہ تحریک انصاف کے عمران خان پاکستان میں اپنے کارکنان کو بھارت کے خلاف احتجاج کا درس دیتے ہیں، لیکن پھر انڈیا جا کر بمائے وفد بھارتی وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات، در حقیقت
फारूक सत्तार एंड कंपनी या चाइना कटिंग टोला उसी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करता है, उसकी ज़बान बोलता है, जिसका वाहिद मकसद कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन को MQM की क़यादत से दूर कर देना है, आवाम और कारकुनान को कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से दूर करना है, -1 के फार्मूले के तहत MQM के इत्तेहाद को पारा पारा करना है। इंशाअल्लाह ज़मीनी खुदाएँ बनने वाले अपनी तमाम ताकतें आजमा लें, अपना तमाम ज़ोर इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आवाम की और इसके बाद अल्लाह ताला की ताकत है। और जब तक कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को अल्लाह ताला की ताईद और आवाम की हिमायत हासिल है, मुहाजिर आवाम की हिमायत हासिल है, मज़लूम कौमियतों की हिमायत हासिल है, इंशाअल्लाह MQM को ख़त्म करने वाले ख़ुद तो ख़त्म हो जाएंगे, MQM इंशाअल्लाह कायम दाइम रहेगी। मौज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, एक पॉइंट और आपके सामने बयान करना चाहूँगा। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा खान अब्दुल गफ्फार खान और बाचा खान, जिन्हें पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद की पादाश में सरहदी गांधी भी कहा गया। अवामी नेशनल पार्टी माजी में नैब कहलाती थी। नैब पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाकर उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। नैब के रहनुमाओं को गद्दारी के इल्ज़ामात में पाबंद सलासल कर दिया गया। लेकिन ANP की क़यादत ने ना तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाचा खान के ख़िलाफ़ कोई मज़म्मती करारदाद पेश की, ना ही आर्टिकल 6 के तहत बाचा खान के लिए सज़ाए मौत का मुतालबा किया। इन हक़ाइक़ की रोशनी में फारूक सत्तार एंड कंपनी को अपनी बुज़दिली का जायज़ा लेना चाहिए और कोई और टेस्ट कराएं या ना कराएं, DNA टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके खून में वफादारी के खलिए क्यों नहीं। मौज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, यकीनन हमारे आबा व अजदाद ने लाखों जानों के नजराना देकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ उनकी औलादों के का सियासी, तालीमी, माशी और जिस्मानी कत्लेआम किया जाए। ज़िंदगी के हर शोबे में उनके साथ तासुब और नफरत का सलूक रवा रखा जाए, मुसलसल महरूमियों का शिकार बनाया जाए। जब पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अरबाब इख्तियार, हुकूमतें और अदालतें मजलूम मुहाजिरों को इंसाफ फराहम करने में संजीदा नज़र ना आए, तो फिर आप ही हमें बताएं कि इंसाफ के हुसूल के लिए हम किस दरवाजे पर जाकर दस्तक दें। मौज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा अपने कहे हुए एक जुमले पर एक एक शख्सियत का नाम लेकर तहरीरी माफ़ी मांगी है, मगर अफसोस अल्ताफ़ भाई की माफ़ी को तस्लीम नहीं किया गया। और आज भी इस्टेब्लिशमेंट के हरकारे किसी न किसी तरीके से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर बहतान लगाकर मुहाजिर आवाम को परेशान और गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक अपनी तस्हीह कर लूँ कि इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला की ताकत और इसके बाद आवाम की ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की ताकत कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ है, MQM के साथ है, और इंशाअल्लाह MQM अपनी अवामी ताकत के बल पर, अल्लाह ताला की ताईद और हिमायत के बल पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। हमारा आज भी यही अज़्म है
کہ ہم نہ تو کسی کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے حقوق غصب کرے. ہمارا آج بھی یہی عزم ہے کہ ہم غلامی کی زندگی پر عزت کی موت گوارا کر دیں گے، لیکن کسی وقت کے فرعون کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں پرامن جمہوری جدوجہد کرتے رہیں گے. مہاجروں کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے مظلوم عوام کے حقوق کی جائز جدوجہد کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی ہے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. یہاں میں ایک بات بالکل واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ الطاف بھائی نے یا ایم کیو ایم کے کسی رہنما نے کسی ملک سے مدد مانگ لی، اس کا مطلب نہیں مانگی گئی. تو ناموجود کو موجود بنا کر جس طرح جنا پور کا الزام لگا کر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو کسی نہ کسی شکل میں آج تک جاری ہے. ہم دو ٹوک الفاظ میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کو کسی ملک کی مدد حاصل ہوئی تو ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے، منافقت سے قطعی کام نہیں لیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور عوامی طاقت پر یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے، اور ہمیں کامل یقین ہے کہ ہماری جدوجہد سچائی پر، حق پرستی پر مبنی ہے. انشاءاللہ فتح صرف اور صرف ہمارا مقدر ہوگی. بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی سے گزارش ہے کہ وہ بات کو آگے بڑھائیں پلیز تھوڑا سا. بہت بہت شکریہ آصف بھائی، ہمارے صافی بھائیوں اور جتنے بھی ساتھی مائیں بہنیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، سب کو بھی السلام علیکم. چند نکات کا میں سے اضافہ کروں گا. گفتگو بہت اس حوالے سے ہوئی کہ دیکھیں جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کا تفصیل سے واسف بھائی نے، قاسم بھائی نے اس پر روشنی ڈالی کہ الطاف بھائی نے اپنے آڈیو بیان میں، کیونکہ ویب سائٹ پہ ہی موجود ہے، کوئی خفیہ بھی یہ کوئی آڈیو بیان نہیں ہے، کوئی خفیہ ان کو نہیں بھیجا گیا نریندر مودی کو، ایک آن ریکارڈ آڈیو بیان ہے. اس میں الطاف بھائی نے اپنا گلہ رکھا وزیر اعظم نریندر مودی کے سامنے. تو سوال ہمارا بھی یہی ہے کہ جس کا قاسم بھائی نے بھی ذکر کیا کہ سن 2000 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تو ان کے صاحبزادے نے، حسن نواز نے خط لکھا اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم کو، بھارت کے سابق وزیر اعظم آئی کے گجرال صاحب کو خط لکھا، مدد مانگی اس سلسلے میں. میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ نے بھارتی رہنماؤں سے رابطے کیے اس موقع پر. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں، اخبارات میں اس کی خبریں ہیں. تو مشکل وقت میں وہ اگر کریں، مدد مانگے کہیں سے، تو وہ جائز ہے. اور الطاف بھائی صرف گلہ کریں اگر بھارت کے وزیر اعظم سے، تو اس پر ملک دشمنی کے الزامات اور واویلا مچا دیا جاتا ہے. 1990 میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جب ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو یہ چیز ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے ایک امریکی سینیٹر پیٹر گلبرائٹ کو خط لکھا، اور اس خط میں یہاں تک کہا کہ میری حکومت کا خاتمے کا فیصلہ GHQ میں ہوا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو کچھ عمل کیا گیا ہے جمہوریت کے خلاف، تو اس پر امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی امداد بند کر دے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وہ خط ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو
शहीद की जानिब से उस वक्त लिखा गया था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सिर्फ एक ये बताने के लिए कि जब किसी पर बुरा वक्त पड़ता है तो वो अपनी विपता इधर उधर सुनाता है। यही कुछ मियाँ साहब की फैमिली ने किया, बेनज़ीर साहिबा ने यही किया, अल्ताफ़ भाई ने भी जो कुछ इस वक्त महाजर कौम के साथ हो रहा है उस पर गिला किया। क्या इमरान खान साहब उन्होंने भी 2015 में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात नहीं की? तो आज जो अल्ताफ़ भाई पर उंगलियां उठा रहे हैं वो उस वक्त उनकी ज़बानें क्यों बंद थी? और हमारा सवाल ये भी है कि ये जब गैर मुल्की डेलीगेशन आते हैं, सिफारतकार आते हैं, तो उनसे जो हमारे मुल्क के सियासी और मजहबी रहनुमा जाकर मुलाकातें करते हैं, तो क्या उन मुलाकातों में अपने घर के निजी मामला डिस्कस करते हैं? अगर गैर मुल्की रहनुमाओं से राब्ता करना अगर गलत है तो फिर बाकी लोग क्यों करते हैं? यहाँ एक बात देखिए, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक ही ज़बान बोलने वाले, एक ही सकाफती बैकग्राउंड रखने वाले, एक ही कल्चर रखने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं और पख्तून भी हैं, मुहाजिर भी हैं और भी दीगर लिसानी इकाइयाँ हैं। सबका एक कल्चरल बैकग्राउंड है। अब ये देखिए कि जब इंडिया से सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान के दौरे पर, तो मुख्तलिफ औकात में मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं उन सिख यात्रियों से, वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब, इनकी एक तकरीर है जो इंडिया से आए हुए डेलीगेशन से एक सेमिनार में उन्होंने खिताब किया पाकिस्तान में। ज़रा वो आप मुलाहिदा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा मुलाहिदा फरमाइए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भारतीय पंजाब के लोगों से क्या कह रहे हैं? हमारा एक ही कल्चर था, एक ही हमारा जो हेरिटेज है, एक ही मुआशरे के हम लोग थे। और फिर देखें ना, एक ही जगह से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं, वो अपने नाम के साथ बहुत कोई लालपुरी अपने नाम के साथ कहता है। लालपुर का नाम यहाँ बदल गया लेकिन वो अभी तक लालपुरी है। तो ये लाहौरी हैं, फिर उसके बाद गुजराती हैं, फिर उसके बाद अपना सियालकोटी हैं, तो कसूरी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और वहाँ पे भी अपना लाहौर जो स्वीट मार्ट है, यहाँ पर भी बॉम्बे क्लॉथ स्टोर था, एक जमाने में बड़ा मशहूर था। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया। बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं, हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। उसमें मैंने जो इंडियन लीडर्स को जो मैंने जिनका जिक्र किया, मैंने उनको बहुत ज्यादा इसमें कीन पाया है। शायद इतना कीन मैं भी नहीं था, या शायद कीन था लेकिन मैं शायद हिचकिचाता था कि शायद कोई इसका कोई गलत मतलब न लिया जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की और इस तरह के उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बढ़ चढ़ के उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखिए, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं।
उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, लेकिन मैं अब ये गिला किससे करूं पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला आपका और रब हम सब का हामी नासिर हो। आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। ये आपने मुलायजा फरमाया क्योंकि उधर मॉडल पहुंचना तो बहुत लेट हो जाएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब भारतीय पंजाब के लोगों के लिए किस जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हाँ, मैंने ना उसमें तो डिलीट कुछ किया। इसी तरह से एक मिनट, असफंदार वली खान साहब जो हैं वो अफगान सरजमीन से अपना आबाई ताल्लुक उसका इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं कल भी अफगानी था, आज भी अफगानी हूँ और अफगानी रहूँगा। महमूद खान अचकजई साहब फरमाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में आबाद जो अफगान बाशिंदे हैं वो अपनी सरजमीन पर रह रहे हैं। ये अफगानिया है, ये अफगान सरजमीन है, इनको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। वो एक कल्चरल जो है वो अपने रिश्ते और ताल्लुक को वो उसका इजहार कर रहे हैं। तो इसी तरह इस हकीकत को भी समझने की ज़रूरत है कि मुहाजिरों के आबा अजदाद इंडिया से हिजरत करके आए, उनके आबा अजदाद का, बुजुर्गों का आबाई और कदीमी वतन इंडिया है। तो अगर इस बुनियाद पर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने इंडिया के वज़ीर आज़म से ये गिला किया है कि आप हमारे ऊपर होने वाले मजालिम पर आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते, तो कौन सा गलत किया है। मैं समझता हूँ कि हर मामले में हर मामले को, हर बात को नफरत और तासुब की ऐनक से देखने का सिलसिला बंद किया जाए। और ये जो गद्दार फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई हैं, मेरे ख्याल अगर इसको बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान का बहुत भला होगा। अब वासिफ भाई इसको समाप्त कर दें। शुक्रिया मुस्तफा भाई। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात जो आज मुख्तसर नोटिस पर तशरीफ़ लाए, मैं इस बात को फिर अपनी बात को दोबारा दोहरा दूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ कि बानी और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया से किसी किस्म की कोई मदद नहीं मांगी। एक शिकवा किया है, एक गिला किया है कि मुहाजिरों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको उठाएं। और मैं इस बात को भी जो एम्फसाइज़ करूँगा, इंडिया की क्या बात है कि इंडिया से मुतालबा किया जाए। पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, टर्की, रशिया, जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं, फार ईस्ट की हो, कोई भी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो उनके पास भी जाएगी और अपने कॉरिडोर्स में उन जगहों पे जाके जहाँ जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है उन कॉरिडोर्स को नॉक करेगी। उन पे जाके जो MQM पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको जाके उजागर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो तमाम चीज़ों पर पाबंदी हो गई है। अल्ताफ़ भाई की आवाज़ पे भी पाबंदी लग गई है, अल्ताफ़ भाई को TV पे भी दिखा सकते हैं, अल्ताफ़ भाई को प्रिंट मीडिया में लेके आ सकते हैं। MQM के जो बयान हैं इवन वो भी जो है वो टिकर्स के ऊपर जो होते हैं, हाँ जो MQM के ख़िलाफ़ कोई खबर होगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मीडिया को जो है वो बार बार जो है वो उस पर जो है वो कॉलें फौरी तौर पे आ जाती हैं। तो ज़र खरीद गुलाम, डॉक्टर फारूक सत्तार एंड टोला जो डाकू है, जो हाईजैक जिसने पार्टी को कर लिया है, जो काबिजों का टोला है, जिन्होंने आज लाहौर में पहुंचकर जो बकवास की है कि यूरिन टेस्ट करा लो, स्टूल टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, इतना बिलो द बेल्ट चले जाओगे, इस बात का अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो बहुत सारी चीज़ों का है, हमें आपके औकात का भी पता है, आपके इख्तियार का पता है, आपकी चीज़ों के बारे में पता है, मगर इतना बिलो द बेल्ट जाओगे ये अंदाजा नहीं था। तो वाकई बहुत अच्छी बात की कासिम भाई ने कि DNA टेस्ट कराओ कि जहाँ पर पता चले कि वफादारी के आंसर कितने बचे हैं, तो वो तो है ही नहीं। तो लिहाजा कौम का मजाक ना उड़ाया जाए। ISI या एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पे काम करने का सिलसिला जो है वो अपनी ज़ात तक रखें। MQM तो आपकी न थी, न है, न होगी। ये हाईजैक मैंडेट जो एस्टैब्लिशमेंट के मरून मिन्नत है, ये चंद दिन की मीरास तो हो सकता है, फॉर एवर नहीं हो सकता। फॉर एवर एग्जिस्ट करेगा, तारीख में एग्जिस्ट करेगा तो वो बानी और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का नाम एग्जिस्ट करेगा और इस नाम की एग्जिस्टेंस को कोई नहीं रोक सकता।
میں آپ تمام صحافیوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس واسف بھائی بہت شکریہ، آپ نے اچھا خاصا ٹائم دیا. اب آپ چھوڑ دیں تصویریں، آپ چھوڑ دیں، اب ہماری بات سن لیں. آپ نے بہت ریپیٹیشن کر لیا، ریپیٹ بار بار نہ کریں، چیز ایک ہی ہوگی. جو ریپیٹ کریں گے آپ نے شروع میں وہی اب آپ دوبارہ بار ریپیٹ کریں. اب میرا کوشچن سن لیں. مودی صاحب نے یہ کہا ہے بلوچوں کی آواز کے لیے، کیونکہ بلوچ ہیں علیحدگی پسند اور انہوں نے علیحدگی پسندوں کی حمایت کی ہے. کیا آپ لوگ علیحدگی پسند ہیں؟ نہیں، ہم نے کوئی نہیں کیا. تو پھر آپ مودی کو بلوچوں کے ساتھ آواز اٹھانے کی مہاجروں کی آواز سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ ایٹراسٹیز کی بات ہے بدود مشتاق. نہیں ایٹراسٹیز دیکھیں، وہ ملک دشمن ہے، وہ انڈیا جو ہے وہ ملک دشمن ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے وہ جو بھی بکتا ہے وہ بکواس بکتا ہے، اور اس سے آپ کو مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے، گلا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بلوچ کوئی علیحدگی پسندوں کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. آپ تو علیحدگی پسند نہیں ہے. اگر آپ علیحدگی پسند ہیں تو پھر آپ کو بسم اللہ آپ کیجیے ان سے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مدد کی کس سے توقع رکھنی چاہیے؟ آپ کو جو ادارے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں UN پہ جانا چاہیے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے، ہمیں فلاں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ملک دشمن سے آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ آپ اس سے گلا بھی کر رہے ہیں؟ صرف مدد نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ اس نے بلوچوں کی بات کی ہے. بلوچ علیحدگی پسند ہے بھائی، اس کے لیے تو وہ سب لوگ کریں گے، لیکن آپ تو علیحدگی پسند نہیں ہیں. دیکھیے، پہلی بات یہ بات کہنا کہ ہماری مدد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی مدد نہیں کر رہے، تو اس سے توقع ہے آپ کو. سنیے اب پلیز جواب سنیے. نہیں سر جی، مودی سے تو ہم کوئی توقع رکھتے نہیں ہیں. دیکھیے ہم زندگی میں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مودی پاکستانیوں کی ہیلپ کرے گا. بدود بھائی اگر آپ میرا جواب نہیں سنیں گے تو بات کیسے کریں؟ دیکھیے، آپ نے خود کہا کہ آپ کو توقع رکھنی چاہیے پاکستان کے اداروں سے، اقوام متحدہ سے. پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جہاں پر ہم نے انصاف کے لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ تو اس سے انصاف کی توقع ہے آپ کو. سن تو لیجیے نا، ہم نے انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا. ایون یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب تک سے فریادیں کر دی. ہم نے اپنی وفاداری کھل کر شو کی. پاکستان میں قائد تحریک الطاف بھائی کے علاوہ کوئی رہنما نہیں، MKM کے علاوہ کوئی جماعت نہیں جس نے ضرب عزم کے موقع پر مسلح افواج کے جوانوں اور افسران سے اظہار یکجہتی کے لیے، پاک فوج کی حمایت کے لیے ملین مارچ نہ نکالا ہو، کھڑے ہو کر پاک فوج کو سلوٹ نہ کیا. ساتھ ہی ساتھ میجر کو آپ نے قتل بھی کیا، وہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. پلیز دیکھیں سائملٹینیسلی. دیکھیے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر ہم کسی ملک کی اگر ہم حمایت کوئی ہمیں حاصل ہوگی، میں بذات خود کہہ رہا ہوں، ذاتی طور پر خدا کی قسم سینہ ٹھوک کر کہوں گا. نہیں، آپ ان سے مدد یا شکوہ کرتے کیوں ہیں؟ ایک دشمن ہے، دشمن سے آپ کیسے شکوہ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے جتنے ارباب اختیار اور اقتدار ہیں، اس کو ملک بھارت کو پاکستان کا دشمن آپ نہیں سمجھتے، یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ چلیں اس کو اور آسان فہم بنائیں. گلا ایک بہت زبردست محاورہ ہے کہ گلا ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے. تو کیا اپنائیت ہے مودی صاحب سے ایسی کہ ان سے گلا کیا جا رہا ہے؟ اس کو ایسے پورا بتایا صاحب، وہ بھی بالکل اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھی شامل کر لیں ساتھ. اب چلے صرف مودی صاحب پہ ہی کرتے ہیں نا. پاکستان کے دشمن ہیں، دشمن نمبر 1 ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنے گھر کی تقریب میں بلا رہا ہے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اسی صف میں ہیں نا. سن لیجیے، تو یہ بات ہوگی. یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جو بقول آپ کے پاکستان کے دشمن نمبر 1 کو اپنے گھر کی تقریب میں بلاتے ہیں بغیر کسی وہاں پہ دورہ کیا، انہوں نے ان سے بات کی ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ مدد تو نہیں طلب کی انہوں نے. دوسری بات یہ پاکستان کے لاڈلے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے عمران خان جا کے ملتے ہیں نریندر مودی سے. سب کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں. ہم نے پورا الطاف بھائی کی ملاقات نہیں ہے نریندر مودی سے. آپ نہیں، الطاف بھائی بھارت گئے ہیں، وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ تو انویٹیشن پہ نہیں. تو سوال یہ ہے، بات سنیں، اگر تو آپ نے وطنی کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر آپ کو مودی کا ساتھ چھوڑنا ہوگا. بات تو نہیں، بدود مشتاق صاحب اس کی تصحیح کر لیں کہ کوئی ساتھ کی بات نہیں کی ہے. مودی بار ریٹریٹ کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. دیکھیں طلسماتی باتیں، جذباتی باتیں، آپ کے سوال کو میں رسپیکٹ دے رہا ہوں، مگر
یہ باتیں تو نواز شریف سے بھی پوچھیں, اس طرح کے کڑوے سوال جا کے عمران خان سے پوچھیں. میری بات سنیں, ہی از اے انٹرنیشنل فیم. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ملک جو جمہوریت کے نام پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے, تو آپ تو ہر ملک سے بات کریں گے اور شکوہ کریں گے, اور جہاں بالکل کلیئرٹی ہے, اور قاسم بھائی نے بھی دے دیا ہے کہ اگر ہمیں مدد لینی ہوگی تو کھل کے لیں گے اگر لینی ہوگی. تو ابھی تک تو آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ نے سارے الزامات لگائے تھے, تو ابھی تو الزامات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, صرف شکوہ کیا ہے. شکوہ اور گلا میں فرق ہے, بہت فرق ہے, بڑا فرق ہے. سر شکوہ وہی نا, وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ شکوہ اچھا نہیں, اور ہے نا ہمارے آواز ہوتا ہے وہاں سے آئے نا آپ کے اپنے, اس لیے ارے میرے بھائی وہ نہیں, تو آپ کے بھی تو پنجاب میں بیٹھ کے جو سیکیاتری آتے ہیں تو ان کا بھی تو پنجاب جو ہے بڑا سواگت کرتا ہے. پھر تو سب برابر ہو گیا نا, تو نہیں تو وہ سب کرتے ہیں, اس لیے شکوہ نہیں. آپ پاکستان کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے یا تو تعلقات استوار رکھ لیں کہ پاکستان کو پراسپیرٹی دینی ہے, یا پاکستان کو نقصان کے دائرے پہ جو ہے وہ کھڑا کر دینا ہے. آج دنیا جو ہے وہ اپنے تمام تر عمل سے جو ہے وہ سیکھ رہی ہے. یورپ کو دیکھ لیں, آپ فارس چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں. امریکہ نے تو جاپان پہ ہیروشیما پہ بم گرایا تھا, اس کے باوجود بل کلنٹن نے جا کے معافی مانگی ان کے اوپر. غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے. واسع بھائی آپ جو پہلے بھی آپ کی ہم نے پریس کانفرنس کی, جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم پاکستان کے شہری ہیں. جب آپ پاکستان کے شہری ہیں, محب وطن ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جہاں سے ہم چھوڑ کے آئے ہیں ہمارا وہاں پہ بھی تو ریلیشن ہے, ہمارے اباؤ اجداد بھی تو وہاں. تو جب آپ یہاں پہ سارا کچھ ہے تو پھر آپ پیچھے کو ماضی کو کیوں یاد کرتے ہیں, کیوں وہاں سے مدد مانگتے ہیں, کیوں آپ وہاں پہ گلے کرتے ہیں؟ آپ کا ملک تو یہی والا ہے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے اسد. ماضی اس لیے یاد کرتے ہیں کہ جب متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن جب اس کو رینجرز اور فوج اٹھاتی ہے نا, تو وہ ان کو یہ مارتی ہے کپڑے اتار کے کہ تم نریندر مودی کی اولادوں, اندرا کی اولادوں. جب ان کے پر یہ ٹارچر کیا تھا, کیا آفتاب کے ٹارچر نہیں دیکھا تھا آپ نے, جو آفتاب کو مارا تھا, وہ ٹارچر سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے کہ کس طرح ٹارچر کیا تھا. 2004 میں نہیں کوئی ٹریننگ ہم نے حاصل نہیں کی ہے. اگر ٹریننگ ہوتی تو میں نے آپ کو آن ریکارڈ بتایا ہے, آن ریکارڈ پھر دوبارہ بول رہا ہوں کہ اگر ہم نے ٹریننگ لی ہوتی تو پھر جو رینجرز فوج ہمارے گھروں پہ چھاپے مارتی ہے تو کسی ایک کو تو کم از کم 10,000 میں جو ہے وہ گولی پڑنی چاہیے تھی. کسی ایک فوجی اہلکار کے اوپر جو گولی نہیں گئی. گینگ وار جس طرح کرتی ہے, جس طرح آپ کے جو جتنے بھی ڈرگ پیڈلرز ہیں جو رینجرز کے ساتھ کرتی ہے, وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. ایلیگیشنز لگانے کا عمل بند کیا جائے, ورنہ اس کا اچھا عمل نہیں ہے. نہیں واسطے میں جب آپ حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ کوئی ایسا آپریشن بھی نہیں ہوتا, سب کچھ ٹھیک چل رہتا ہے. جب آپ کو حکومت میں اتحادی نہیں لیا جاتا ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں, پھر آپ کبھی حکومت پہ الزام لگاتے ہیں, یہ تو تضاد ہے. اسد دیکھیں, ایم کیو ایم تمام چیزیں آن ریکارڈ کرتی ہے. ایم کیو ایم تو حکومت میں رہتے ہوئے 3 مرتبہ باہر آئی ہے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. حکومت میں رہتے ہوئے آپ نے واپس بھی تو کر دیا تھا نا, تو ایشورنس تھی نا, انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں نا ہم, کہیں مخلوق کوئی ایلینس تھوڑی ہیں کہ جو ہے مارس پہ جا کے رہ رہے ہیں. ہم تو پلانٹ پہ رہ رہے ہیں نا, ارتھ پلانٹ پہ رہ رہے ہیں. تو انسانوں کے درمیان رہ کے انسانوں جیسی باتیں ہوں گی نا. جب انسان بات کریں گے تو پھر آپ کو اس کی بات پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. جب نہیں آئے گا تو اس کا عمل آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا. کیا کر سکتے ہیں. دوسری ایک چیز میں صرف اضافہ کر دوں کہ مطلب ہم پر تو بہت انگلیاں اٹھائی. اگر انڈیا دشمن ہے, بہت خراب ہے, تو پھر کیوں ریاست کی سطح پر انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا جاتا ہے. اور ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی وزا بھائی گئے تھے انڈیا, جا کے ملاقات کی, تو وہاں تو اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے عمران خان صاحب بھی گئے تھے. تو سوال دیکھیے, سوال یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ خطہ پنجاب سے ہے, جو آج سلطنت پنجاب کی شکل اختیار کر چکا ہے, لہٰذا ان کو 100 نہیں 100,000 خون معاف ہے. وہ ابھی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تقریر ہے. یہ ان رہنما کی تقریر ہے جو ملک کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. ان کی تقریر آپ نے سنی. انہوں نے انڈیا کے رہنماؤں, انڈین جو پنجاب کے لوگ ہیں, ان کے لیے اپنی کس قدر اپنائیت کا اظہار کیا ہے. ہم لوگ آسمان سے نہیں ٹپکے تھے پاکستان میں جناب. ہمارے آبا و اجداد نے انڈیا میں جنم لیا, صدیوں سے وہ وطن تھا ان کا. اور آج بھی جتنے لاکھوں کروڑوں مہاجر پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان کے بٹے ہوئے رشتہ دار آج بھی انڈیا میں ہیں, جس طرح دیگر لوگ ہیں. تو جب افغان بڑھ سکتے ہیں اور دیگر قومیں, تو بھائی یہ ہم پر سوال کیوں؟ یہ اگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اگر تعصب کا اور نفرت کا اینک لگا کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ غلط نظر آئے گا. خدا کے لیے بار بار ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہجرت نہیں کی, ہم پاکستان میں پیدا ہوئے, خدا کے لیے ہمیں پاکستانی سمجھو.
लेकिन आप हमें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, हमें धकेल रहे हैं। आप दुनिया में हमें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अल्ताफ हुसैन इंटरव्यू में पाकिस्तान के नगमे गाए, कौमी तराने गाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हरकत में आता है और उस इंटरव्यू को नश्र होने से रोक दिया जाता है। ये कहकर सलीम साफी से पूछेगा कभी तफसील, ये कहकर इस इंटरव्यू को नश्र होने से रोक दिया कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, और तुम उसका इमेज बेहतर कर रहे हो। ये उस वक्त की बात है जब उस वक्त तक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। तो भाई इस्टेब्लिशमेंट का एक हल्का है जो साबित करने पर तुला हुआ है कि अल्ताफ हुसैन मूल दुश्मन है, धकेल रहे हैं हमें। ये खुदारा ना करें, महाजरों को भी पाकिस्तानी समझे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।